الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 120 سے 123 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 120 ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، اور کیا نہیں ہوں گے آپ سے۔ یہود و نصارہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وَلَن، اور ہرگز نہیں، تَرْضَىٰ، راضی ہوں گے، عَنْكَ، آپ سے، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے۔ کون لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے؟ یعنی آپ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کون راضی نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کب تک نہیں راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے طریقے کی۔ کن کے طریقے کی؟ یہود اور نصارہ کی ملت کے مطابق، ان کے دین کے مطابق جب تک آپ کام نہیں کریں گے، یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہدایت کون سی ہے؟ کہا قل، کہہ دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قل، کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان ھدی اللہ، ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، ھو الھدی، وہی ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید اصل ہدایت ہے، جیسے کہ آپ پہلی آیت دوسری آیت پہ آپ پڑھ چکے۔ کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ کتاب کیسی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ہم نے کہاں سے ہدایت حاصل کرنی ہے؟ قرآن مجید سے حاصل کرنی ہے ہدایت۔ اور اگر پیروی کی آپ نے کس چیز کی، یعنی پیروی کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ قرآن مجید کو۔ کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَئِن، اور البتہ اگر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اتباع کی، پیروی کی، کس نے؟ آپ نے، کس چیز کی؟ اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ یہ جو دین یہود و نصارہ نے بنایا ہوا تھا یا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، یہ ان کا اپنا گمان ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ان کی دین کی، ان کی خواہشات کی، ان کی گمان کی پیروی کی، تو کیا ہوگا؟ بعد الذی جاءک من العلم، یعنی کس کے بعد؟ پہلا سوال کا کیا ہے؟ کس کے بعد؟ یعنی کب آپ نے پیروی کی؟ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے۔ یعنی جب تک علم نہیں تھا کوئی بات نہیں، لیکن جب علم آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، آپ نے جان لیا، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، ان کے دین کی، ان کے طریقے کی پیروی کی، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ نے پیروی کی یہود کی خواہشات کی تو کیا ہوگا؟ ما لک، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے بچانے والا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھا جائے تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اگر یہ بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے، لیکن یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ اگر
ہم اگر آج اپنی حالت کو دیکھیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہود اور نصارہ، جوز اور کرسچنز ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ہم اپنا ایمان چھوڑ کے ان کی ملت میں داخل ہو جائیں یا وہ کام کرنا شروع ہو جائیں جو انہیں پسند ہو، جو ہمارے ایمان کو لے جائے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا کہ اصل ہدایت تو قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید سے ہٹ گئے ہم اور کسی اور دین کی، کسی اور چیز کی پیروی کرنے لگے، اس کے بعد کہ ہمارے پاس آ گیا علم، ہم علم سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک علم نہیں تھا ہم بہت سے کام کر رہے ہوں، لیکن جب آج ہمارے پاس علم آ گیا ہے تو ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ابھی تک ہم یہود و نصارہ کی پیروی میں کرتے آ رہے تھے۔ یہ تو ہم نے خود اپنے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، اور اگر ہم نے نہیں دیکھا اور علم لانے کے باوجود وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے بھی کر رہے تھے، تو ہمیں بھی جان لینا چاہیے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ پھر ہمارے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی اللہ سے بچانے والا ہمارے لیے بھی کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو کیا چیز؟ کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کیا چیز دی؟ کتاب۔ کتاب کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ کیسی تلاوت کرتے ہیں؟ حق تلاوتی، جیسا کہ حق ہے تلاوت کرنے کا۔ کتاب کا حق ادا کرنے والوں کے لیے کیا کہا گیا؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر یعنی قرآن مجید پر، اس پر یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر۔ اور جو انکار کرے کس چیز کا؟ قرآن مجید کا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو تعریف کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ اس کی کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ 5 کے 5 حق ادا کریں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے ایمان لاتے ہیں؟ دل سے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں، اور عمل سے ثبوت دیتے ہیں، اپنے عمل میں قرآن مجید کی ہدایات کو لے کر آتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کیسے تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کی؟ صحیح تجوید کے ساتھ۔ قرآن کو سمجھنا یعنی اس کے معنی اور تفاسیر کو پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا۔ کہاں کہاں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا ہے؟ تمام تر عبادات میں بھی اور تمام زندگی کے تمام شعبوں میں بھی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، چاہے وہ جاب سے ہو، چاہے وہ گیم سے ہو، چاہے پڑھائی سے ہو۔ اور پھر آخری حق دوسروں تک پہنچانا، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو، یہ سارے حق ادا کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر ہم دوسروں تک اس کو بھی بہترین طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ کیسے پہنچانا ہے؟ اپنے قول سے بھی، بات چیت کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اور پڑھا کر۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کیا کرو؟ یہ آیت پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، میری نعمت کو وہ جو انعمت انعام کی میں نے، علیکم
تم پر یعنی بنی اسرائیل پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا فضل کیا تھا؟ نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک فضیلت تھی۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ وَأَنِّي اور بے شک فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، کس میں فضیلت دی؟ علی العالمین تمام جہانوں پر۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، لیکن اس کے بعد واپس لے لی گئی۔ اور یہ فضیلت، یہ امامت کس کے نصیب میں آئی؟ امت مسلمہ کے۔ آگے والی آیت 123 یہ ہے تو بنی اسرائیل سے، لیکن کیونکہ اب فضیلت ہمیں دی گئی ہے، امت مسلمہ کو دی گئی ہے، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ نعمتیں یاد دلا کر کس چیز کا حکم دیا ہے؟ وَاتَّقُوا اور ڈرو، وَاتَّقُوا اور ڈرو، کس چیز سے ڈرو؟ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے، یعنی کس دن سے ڈرنا ہے؟ یعنی ڈرنا کس چیز سے؟ اس دن سے۔ وہ دن کیسا ہے؟ نہیں قائم آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی۔ وہ دن کیسا ہے؟ جس دن ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ یا فدیہ۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔